قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ یہ حدیث بڑی توجہ سے سنیں، یہ اہل علم کے لیے اور اہل جو طالبان علم حدیث ہیں ان کے لیے۔ حضرت براء بن عازب، میں 3-4 حدیثیں بیان کروں گا۔ حضرت براء بن عازب راوی ہیں، اور یاد رکھ لیں کہ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ کیا؟ مر ربوں کا، تمہارا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد، حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک دیکھیں گے کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا تھا۔ 3 بتائے جاتے ہیں نا۔ میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، تیقن کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ 3 سوال نہ بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں۔ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں۔ سب سے بڑی کتب حدیث کی کون سی ہیں؟ بخاری و مسلم، دونوں میں نہیں ہیں۔ یہ ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ ابو داؤد میں ہے اور دیگر کتب میں ہیں جو صحیح بخاری مسلم کے بعد نچلے درجے کی کتابیں ان کے بعد۔ تو سنن ابی داؤد میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں ہے۔ اس میں فرمایا کہ جب آپ میت کو دفنا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر فرشتے آتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں تاکہ زیادہ چیزیں بیان ہو سکیں، وہ آ کے پوچھتے ہیں یا ھذا مر ربک، اے بول تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ وما نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے؟ پھر آگے جو مسلمان مومن ہے وہ جواب دیتا ہے۔ یہ حدیث براء بن عازب راوی ہیں اور دیگر کتب سے ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں نہ بخاری میں نہ مسلم میں، ان سے نچلے درجے کی کتب حدیث صحاح میں اور دیگر کتب میں ہیں۔ سمجھ گئے بات؟ اس کا حوالہ دے دیا میں نے آپ کو۔ اب آپ آ جائیے بخاری اور مسلم کیا کہتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ بتاتی ہے کہ قبر میں ایک ہی سوال ہوگا۔ میں 3 سوال مانتا ہوں، میرے بارے میں کوئی نیا عقیدہ نہ سمجھ لیں اپنا، میں 3 مانتا ہوں، مگر میں بتا رہا ہوں کہ یہ 3 سوال نہ صحیح بخاری میں ہیں نہ مسلم میں ہیں، صحیحین سے نچلے درجے کی کتابوں میں ہیں، سنن ابی داؤد اور دیگر کتب میں۔ امام بخاری نے 3 سوالوں کی روایت نہیں بیان کی، امام مسلم نے 3 سوالوں کی حدیث کو روایت نہیں کیا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم سے بڑا امام تو حدیث میں کوئی نہیں۔ بولیے، وہ کہتے ہیں ایک ہی سوال ہوگا۔ اب ٹکراؤ آ گیا بخاری اور مسلم کی صحیحین کی روایت میں اور نچلے درجے کی کتب صحاح کی روایت میں، ٹکراؤ آ گیا، مگر ٹکراؤ نہیں، پھر تطبیق کریں گے، جوڑیں گے معنی کو۔ بخاری اور مسلم کہتے ہیں کہ 3 سوال کا ذکر کوئی نہیں ان کی روایت میں، ایک ہی سوال ہوگا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انه لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان یقعدانہ فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کتاب الجنائز کو اٹھا کے دیکھ لیں، حدیث نمبر 1308 جا کے مطالعہ کیجئے۔ پھر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1673، صحیح مسلم کتاب الجنہ و صفت نعیمہا، پھر ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی، احمد بن حنبل، ساری کتب صحاح میں یہ حدیث، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ۔ اگر متفق علیہ حدیث کچھ اور بتائے اور نچلے درجے کی کتب حدیث اس سے مختلف مضمون بتائے اور تطبیق نہ ہو سکے تو کس کو اختیار کیا جائے گا؟ متفق علیہ کو۔ درست قاعدہ ہے نا؟ یہاں تطبیق ہے، آگے چلتے ہیں۔ مگر امام بخاری نے روایت کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے دفنانے والے جب چلے جاتے ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، عام میت بھی واپس جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، پلٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ ہم جھگڑے کرتے پھرتے ہیں، خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ عام میت پلٹ کے جانے والوں کی جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آپ کہتے ہیں اولیاء قبروں میں آپ کا سلام نہیں سنتے؟ ہم کس چکر میں، ہم نے عقیدے کہاں سے لیے ہیں؟
ہم نے کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں عام میت سنتا ہے قبر میں لیٹا ہوا جوتوں کی آہٹ. اگر ہم سمجھیں کہ اولیاء اور صلحاء جو عام میت سے اونچے درجے وہ قبر پہ آنے والوں کو نہیں سنتے، یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مر جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد. جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے. پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے. اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا. جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں. میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں. بڑے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو. آسانی کی. فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے. ہائے ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی. اس ہستی کا نام محمد ہے. ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ. تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے. کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں. اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا. بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول. کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں. جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے. چونکہ شان آشکار ہو جائے گی تو فرمایا یہ نہیں پوچھنا کہ ان کے بارے میں عقیدہ کیا ہے، یہ نہیں پوچھنا. فرشتوں پوچھنا ما کنت تقول. جب تقریر کرتا تھا جامع مسجد میں منبر رسول پر تو تب کیا کہتا تھا؟ جب جلسے کرتا تھا اور ذکر آتا تھا میرے مصطفیٰ کا، ما کنت تقول، گلے پھاڑ پھاڑ کر تب کیا کہتا تھا؟ جب کتابیں لکھتا تھا تو میرے محبوب کی شان میں کیا لکھتا تھا؟ یہ نہ بتا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے، قیامت کو اگر مان گیا. ارے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو فرمایا یہاں تو جب کوئی اور شے نظر نہیں آئے گی سوائے 2 فرشتوں کے جو پوچھ رہے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا تو پھر تو سب عقیدے کی سمجھ آنی ہے. پھر کیسے انکار کرو گے؟ پھر تو سب سیدھے ہو جائیں گے. فرمایا آج کا سیدھا ہونا قبول نہیں ہے، آج پہچان لو قبول نہیں ہے. بتا وہ زندگی بھر کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول. تقریریں کرتے ہوئے حضور کی شان گول کر کے آگے گزر جاتا تھا یا رک کے کھول کے بیان کرتا تھا؟ جب شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، جب حضور کی شانوں کا
آپ کے رخسار کا، میرے محبوب کے گیسووں کا، میرے محبوب کے چال چلن کا، میرے مٹھن کا، میرے محبوب کے حسن کا، جمال کا، کمال کا، عظمت کا جب تذکرہ آتا تھا تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا یا مروڑ آ جاتے تھے۔ جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی نعت پڑھی جاتی تھی، جب میرے محبوب کی عظمت کے تذکرے ہوتے تھے، اس وقت تیرے چہرے کا رنگ کیسا ہوتا تھا؟ کھلتا تھا یا پیلا ہو جاتا تھا؟ اور جب خطاب کرتا تھا حضور کی شان میں، ایسے دو چار جملے بول کے گزر جاتا تھا یا ساری رات اسی پر لگا دیتا تھا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، بول کیا کہا کرتا تھا؟ وہ عقیدہ پوچھا جائے گا جو اس دنیا میں رہا۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا چ، وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ سید العالمین کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، جھنجھوڑ کے اٹھاتے ہیں، وہ سنبھل بھی نہیں پاتے، کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ امام کہتے ہیں کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دعا کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں۔ لیکن جب کوئی بندہ کہہ دیتا ہے مر رب کا، میرا رب اللہ ہے، ما دینوں کا، تیرا دین، تو کہ میرا دین اسلام ہے۔ ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اس کا مطلب یہ سوال تین ہے، کتنے ہیں؟ تین، اور یہ تینوں سوال بتا رہے ہیں کہ قبر میں بخشا صرف سننی جائے گا۔ یہ اٹکل سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ حدیث سمجھے پہلے۔ بخشش کس کی ہوگی؟ کس کی؟ سننی۔ پہلا سوال کیا ہے؟ حالانکہ یہ جو پہلا سوال اللہ کے بارے میں، یہ آخری میں بھی رکھا جا سکتا تھا نا، کیونکہ بخشش کس پر ہونی ہے؟ تیسرے سوال کے جواب پر، ٹھیک ہے؟ تو بھئی اللہ کو رب مان لیا تو بخشش ہو جانی چاہیے۔ تیسرے سوال پر ما کنت تقول بحق ھذا الرجل پر بخشش کیوں؟ تو اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اللہ کو رب یہودی بھی بہت سارے مانتے، عیسائی بھی مانتے، اور بھی کچھ مذاہب کے لوگ ہیں جو اللہ کو کسی نہ کسی حیثیت سے رب مانتے ہیں۔ تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے مر رب کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرکین چھٹ گئے، پہلے سوال سے مشرکین چھٹ گئے۔ بہت ممکن ہے کہ اگر کسی نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ چھٹے کون؟ مشرکین، تو جو اس کی عبادت کرتے تھے وہ پہلی سوال میں فیل ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی پہلے سوال میں کامیاب بھی ہو گیا، کہا میرا رب اللہ ہے، یہودی تھا کہا میرا رب اللہ ہے، نصرانی تھا میرا رب اللہ ہے، اور بھی کوئی مذہب کا تھا میرا رب اللہ ہے، ممکن ہے کوئی بد مذہب وہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسرا سوال، ما دینوں کا، رب تو اللہ ہے لیکن تیرا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، یعنی میں یہودی نہیں ہوں، میں نصرانی نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ مسلمان ہوں۔ اب اللہ رب ہے، دین اسلام ہے، بخشش ہونی چاہیے۔ تب تیسرا سوال آ گیا مسلک کا، تیسرا سوال
اب قبر مسلک کا آ گیا. ما کنت تقول بیا، تو مسلمان تو ہے، اسلام تیرا دین ہے، تیرا مذہب اسلام ہے، لیکن ما کنت تقول بیا کہ حضر رجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اپنے جیسا بشر. اس لیے کہ اور بھی مسلمان کہلانے والے اپنے جیسا بشر کہتے ہیں، گاؤں کا چودھری کہتے ہیں، بڑا بھیا کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لکھ مارا ہے نا. کہا ما کنت تقول بحق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو ہوگا ادھر گہرا گہرا تو ہاں لا ادری کہے گا، کیونکہ پہچان ہی نہیں سکے گا، کیونکہ لوگوں سے مناظرے کی چیلنج کرتا تھا. کہاں ہے سلام پڑھنا ثابت کرو، اذان سے پہلے کہاں ہے، اذان کے بعد کہاں ہے، نماز سے پہلے کہاں ہے، نماز کے بعد کہاں ہے. یہ سب کرتا رہا زندگی بھر. وہ پہچان ہی نہیں پائے گا. پہچانے گا کون؟ پہچانے گا کون؟ جو لیٹتا تھا تو یا مصطفیٰ کہتے، بیٹھتا تھا تو یا رسول اللہ کہتے. حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. تو دیکھو پہلے سوال میں مشرکین چھٹ گئے، دوسرے سوال میں یہود و عیسائی چھٹ گئے، تیسرے سوال میں سارے غیر سنی چھٹ گئے. اور سنی دیکھے گا تو کہے گا اللہ اکبر، مر کے پہنچا ہوں اسی دل ربا کے بعد. مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ارے یہی تو ہے جس کی کالی کالی زلفوں کے تذکرے کرتا تھا، یہی تو ہے جس کی محبت میں سب کو چھوڑ رکھا تھا، یہی تو ہے جن کی تصور میں جیتا تھا اور مرتا تھا، یہی تو ہے جن کے شہر میں بار بار جانے کی دعا کرتا تھا. ہوا محمد الرسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول، میری جان میرے ایمان کی جان ہے. بلکہ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے نا، کہ کہا ہے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے یار سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں اسی دلربا کے واسطے. اور میرے امام نے تو کمال ہی کیا. کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. حضور قبر میں آئیں گے، حضور قبر میں، اس پہ بات ختم کر دو. حضور قبر میں، حضور قبر میں، حضور قبر میں آئیں گے. یہ جو کوئی کہتے ہیں تصویر دکھائی جائے گی، شبیہ دکھائی جائے گی، ہم شبیہ اور تصویر دکھانے کے قائل نہیں ہے، کیونکہ ما کنت تقول بحق حاضر رجل، رجل کہتے ہیں انسان کو. اگر تصویر دکھائی جاتی تو کہتے ہیں یہ جس کی تصویر ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. حضور قبر میں آئیں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ پردے اٹھائے جائیں گے، کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ پردے اٹھائے جائیں گے. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرنگ کھود دی جائے گی. ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور قبر میں آئیں گے. یہ حضور کی شان ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے، حضور کی شان ہے، آئیں گے. اب اس سے حضور کی شان پتہ چلتی ہے کہ ایک حضور، ایک حضور 11:15 پر برطانیہ میں بھی قبر میں سوال ہو رہا ہے، ما کنت تقول بحق ھذا الرجل. لندن میں بھی سوال ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی سوال ہو رہا ہے، مالیگاؤں میں بھی ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں بھی ہو رہا ہے، مکہ مکرمہ. ایک حضور کہاں کہاں جائیں گے؟ اب پھر لوگوں کی آستانے چڑھ گئی، یہ تم سنیوں کا صحیح نہیں ہے، تم لوگ گلو کرتے ہو. ہم کہتے بتا حضور بڑے اور طاقتور ہے کہ منکر نکیر بڑے اور طاقتور ہے؟ دونوں میں بڑا کون ہے؟ ارے یہ منکر نکیر تو فرشتہ ہے، اس کا سید بھی ان کے تلووں کو چھومتا ہے. منکر نکیر کا سید بھی تو جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے. یہ فرشتے ہو کر ملائکہ ہے، وہ سید الملائکہ جس کے تلوے کو چھومتے ہیں وہ آمینہ کا لال میرا آقا و مولا ہے. تو بتاؤ قبر میں سوال کرنے والے 10 20 25 ہزار فرشتے نہیں ہیں، یہ 2 ہی ہے. ارے جب ان 2 کو قدرت نے اتنی طاقت دے دی کہ ہر جگہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی سیکنڈ میں، ایک ہی ساتھ میں کہتے ما کنت تقول، تو جو پوچھنے کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی
کتنی جگہ جا سکتے ہیں وہ بتانے کے لیے اتنے وقت میں نہیں جا سکتے. انبیاء میں امام زرقانی نے اسے خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے. ماضی کے انبیاء اپنی امتوں کے قبروں میں نہیں جایا کرتے تھے. یہ حضور کا ترہ امتیاز ہے. یہ فقط حضور کی خصوصیت ہے. یہ میرے آقا کا خاصہ ہے. حضور کی اسپیشلٹی ہے کہ حضور امتی کی قبر میں بھی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امتی قبر میں بھی آقا کا دیدار کرنا چاہتا ہے. اس نے مصطفیٰ کو دیکھ کے اللہ کے جلوے دیکھتا ہے. اور دیکھیے پھر قبر میں پھر سوال کیا ہوتا ہے, کیا خوبصورت سوال ہوتے ہیں. ایک شخص مجھے کہتا ہے تم لوگ بہت کہتے ہو سنی ہیں. یہ سنیت کیا ہے؟ سنی نہ کہا کرو, ہم مسلم ہیں. مسلمان ہونا ہی کافی ہے. میرے لیے مسلمان ہونا ہی کافی ہے, یہی تعارف کافی ہے. یہ کیا کہتے ہو ہم سنی ہیں, اہل سنت ہے, یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا یہ مجھے نہ کہہ تم, یہ قبر میں منکر نکیر کو کہنا. کہا کیوں بھائی؟ کہا کیوں؟ میں نے کہا قبر میں کیا سوال ہوں گے؟ پہلا سوال ہوگا من ربک, تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ. دوسرا سوال ہوگا ما دین, تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دین الاسلام. جب اس نے کہا دین الاسلام تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مسلمان ہوں. جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں, آج کے چند انلائٹنڈ سو کالڈ enlightened Muslims, modern Muslims, I am a Muslim. If I am a Muslim, that is sufficient. Don't ask me any further questions. یہ ہمارے یہاں ایک عام سلوگن ہے, وہاں بھی ہے, یہاں بھی ہوتا ہوگا. Brother, do not ask me any more questions. You have said you are a Muslim, that is sufficient. Why do you have to differentiate between Ahlul Sunnah, Ahlul Tashayyu, Ahlul Bid'ah, the Khawarij and the Rawafis? There is no need of that. And that is a common statement made by people. People say this. Why do you have to say this? I want to ask them a question. This is an important question, and since the world media, the international media is recording this event, it's important that I clarify this issue. The greatest issue that we have, the problem that we have today, is the problem of terrorism. Islam is being stigmatized with terrorism. Why? Why is it happening? Because we have not isolated ourselves from the deviants, from the terrorists. Who are the terrorists? People who are the enemies of awliya, they are the terrorists. A wali cannot be a terrorist. A wali can never be a terrorist. Have you ever heard of a terrorist with the name of Chishtiya, Qadariya, Naqshbandiya, Sohrawardiya, Shadiliya, Rifaiya, Waisiya? Never. It's impossible, because awliya Allah have nothing to do with terrorism. These are the people who serve humanity. They serve the creation of Allah Jalla wa Ala. In this world, you will not find a single terrorist in the history of Islam who is affiliated with awliya Allah. You will never find anyone. It's impossible. You will not find a single terrorist amongst awliya Allah. And even from the muridun of awliya Allah. I'm not denying jihadis. Undoubtedly we have jihadis. But jihadis are not terrorists. We have jihadis in Ahlul Sunnah. Sultan Salahuddin Ayyubi himself was a great jihadi. Sultan Salahuddin Ayyubi was a Qadri. Half of his army was Qadri, and half of his army were murid of Imam Ghazali rahmatullahi ta'ala. These are the true jihadis. So people say this, I am a Muslim, that is sufficient for me. یہاں پر ایک لطیفہ بھی بتا دوں آپ کو. ایک شخص میرے ساتھ جہاز میں سفر کر رہا تھا, مجھے کہتا ہے یہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو بھائی ہم صوفی ہیں, سنی ہیں, اہل سنت ہیں, یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کی کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی امت 73 فرقوں میں بٹے گی, تقسیم ہوگی. اب حضور نے ارشاد فرما دیا ہے, اگر حضور کی بات کو ہم مانتے ہیں تو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ ہوگا. ہم تو نہیں روک سکتے نا. حضور نے فرما دیا تقسیم ہوگی, اب ہم حضور کے خلاف کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے. تقسیم تو ہوگی, اب ہم نے تلاش کرنا ہے اہل حق کون ہے, اہل بدعت کون ہے. یہ ہمارا کام. اس نے کہا نہیں, یہ مولویوں کی بات ہے, یہ جدید دنیا ہے, ہمیں مسلمان کہلوانا ہی کافی ہے, یہی ہماری آئیڈینٹی ہے. مجھے بھی تھکاوٹ تھی, تھکا ہوا تھا. میں نے کہا اب اس پر کیا وقت برباد کروں. وہ کہتے ہیں مورکھنو کی پند نصیحت, پتھرنو کی تالا, دودھ اندر کاغ نوہا, یہ انت کالے دا کالا. دودھ کے اندر کوا ڈال دو اس نیت سے کہ اس کا رنگ بدل جائے گا, وہ سفید نہیں ہوگا, وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا. مورکھنو کی پند نصیحت, پتھرنو کی پالا, دودھ اندر کاغ نوہا, یہ انت کالے دا کالا. اس کا چونکہ ختم اللہ علیہ قلوبہم, میں نے کہا رہنے دو اس کو. میں سو گیا. جب ایئرپورٹ میں ہم پہنچے نا تو وہاں پر آگے لوگ پھر وہ آفیسرز تھے, وہ پاسپورٹ چیک کرتے ہیں. میرا پاسپورٹ چیک کیا, مجھے دیکھا, اس نے مجھ سے کچھ چند سوالات کیے, کوسچنز کیے. تو میں نے جو جوابات تھے, ہمارا تعلق تحریک کنز الہدیٰ سے ہے, ہماری آرگنائزیشن, اکثر لوگ وہاں پر ایئرپورٹس پر جانتے بھی, ہمارے دورے پوری دنیا کے ہوتے ہیں. میں جب چلا گیا تو پولیس والے نے اسے پکڑا.
اسے پکڑا, اس سے سوالات شروع کر دیے. تیرا نام کیا؟ اس نے نام بتایا. کون سے فرقے سے تعلق؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں. انہوں نے کہا وہ تو ہم بھی جانتے ہیں تو مسلم ہے. کون سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے؟ کہاں نماز پڑھتا ہے؟ کہاں عبادت کرتا ہے؟ اس نے پہلے سمجھانے کی کوشش کی, انہیں بتانے لگا میں مسلم ہوں. اسے پتا تھا میرے ساتھ اس کی بحث ہو چکی ہے, میں تھوڑا سا آگے کھڑا تھا. آخر جب اس سے یہ شک لاحق ہوا, یہ ڈر ہوا کہ اب یہ کہیں مجھے گرفتار نہ کر لو, کہیں ٹیررسٹ نہ کہیں, وہ جو پیر صاحب جا رہے ہیں نا, جو ان کا عقیدہ ہے وہی سنی بریلوی میرا عقیدہ ہے, میرا عقیدہ وہی ہے. میں نے کہا عقل کے اندھے, جب ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ تھا اس وقت تو خود کو مسلم کہتا تھا. اب جب دہشت کی آگ تیرے گھر کی دہلیز تک پہنچ گئی, اب تجھے سنی یاد آئے, اب تجھے اعلیٰ حضرت یاد آئے, اب تجھے غوث اعظم یاد آئے, اب تجھے صوفی یاد آئے. میرے آقا کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنے والے سو کالڈ انلائٹن مسلم تیرا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. پہلا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا تیرا دین کیا ہے. وہ کہے گا دینی الاسلام. جب اس نے کہہ لیا دینی الاسلام, میں مسلم ہوں, میں مسلمان ہوں, اب مجھے بتاؤ اگر کوئی مسلمان ہے تو اسلام میں حضور ہے یا نہیں؟ ہاں, جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں, انا مسلم, دینی الاسلام مصدر باب افعال کا, اس میں فاعل مسلم ہے, وہ کہہ دیا اس نے میں مسلمان ہوں. اب منکر نکیر تیسرا سوال کیوں پوچھے؟ میں دیکھیے جب اس نے کہہ دیا میں مسلمان ہوں, تو مجھے کہتا ہے, میں کہتا ہوں تو کون ہے, میں مسلم ہوں, میں کہتا ہوں کیسا مسلم ہے, سنی ہے یا بدعقیدہ ہے, سنی ہے یا گستاخ رسول ہے, سنی ہے یا گستاخ صحابہ ہے, سنی ہے یا گستاخ اہل بیت ہے. اس نے کہا نہیں میں مسلم ہوں. مزید سوال نہ پوچھو, جب قبر میں جائے گا منکر نکیر پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے, تو کہے گا میں مسلم ہوں. پھر کہیں گے اب بتا آقا کے متعلق کیا کہا کرتا تھا, اس وقت کہے گا اور سوال نہ پوچھو میں نے مسلم کہا. پھر وہاں پہ جو رگڑا لگے گا میں نہیں دیکھ پاؤں گا, وہ میں نہیں دیکھ پاؤں گا. دینی الاسلام جب کہا میں مسلم ہوں, اب مزید سوال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں منکر نکیر سوال پوچھیں گے. وہ کیوں سوال پوچھیں گے؟ وہ جانتے ہیں بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں. حضور کو کیوں مانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے, اس لیے حضور کو مانتے ہیں, اس لیے اسلام کو نہیں مانتے کیونکہ حضور کا حکم ہے, حضور کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے. اکثر یہ جملہ کہا جاتا ہے, اکثر لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھو حضور کو کیوں مانتے ہو, کہا اسلام کا حکم ہے. میں کہتا ہوں تمہارا یہ اعتراض کرنا, ہم حضور کو مانتے ہیں بس اتنا مانتے ہیں جتنا اسلام کا حکم ہے, فقط اس لیے مانتے ہیں کیونکہ اسلام کہتا ہے. حضور کو مانتے ہیں لیکن حضور کا وہ احترام نہیں کرتے جو تم کرتے ہو, حضور سے وہ محبت نہیں کرتے جو تم کرتے ہو, حضور کی محفل میلاد نہیں مناتے جیسے تم مناتے ہو, عظمت مصطفیٰ کے ترانے نہیں مناتے جیسے تم مناتے ہو. کیوں؟ اس لیے کیونکہ اسلام کا حکم ہے, اسلام کی وجہ سے حضور کو مانتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم اسلام کی وجہ سے حضور کو نہیں مانتے, حضور کی وجہ سے اسلام کو مانتے ہیں. رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. تو تیسرا سوال اسی لیے کیا جائے گا تاکہ یہ واضح ہو جائے. اس نے کہا میں مسلم ہوں. اب تیسرا سوال کیا ہے, حضور کے متعلق کیا کہا کرتا تھا کہ ان کی وجہ سے اسلام کو مانتا ہے یا اسلام کی وجہ سے ان کو مانتا ہے. یہ حد امتیاز, یہ حد فاصل, یا آئسولیٹنگ فیکٹر, یہ ڈسٹنگوشنگ مارک کب منقع, کب واضح ہوتا ہے؟ جب جواب دیا جاتا ہے, جب وہ کہتا ہے مر کے پہنچا ہوں, یہاں اس دل میں باتیں واسطے.
خبر میں گئے تو کیا پوچھنا؟ کتنے نمازاں پڑھا، امی کو کیا بولتا تھا، ابا کو کیا بولتا تھا، پوچھنا نہیں پوچھنا؟ امی کو ممی بولتا تھا، موم بولتا تھا، مما بولتا تھا، امی بولتا تھا، کیا بولتا تھا؟ نہیں پوچھا جائے گا کیا تو بھی بولے تیرے ممی ہے. کیا بولتا بول لے بھائی. ابا کے بارے میں کیا بولتا؟ ڈیڈی، ڈیڈو، ڈیڈ، فادر، پپا، ابو جان. کیا بولتا تھا پیارے؟ نہیں پوچھا جائے گا. جو بولنا ہے بول لو، تمہارے چبا ہے. مگر خبر میں یہ سوال ہونے والا، غریب کی بچی کی شادی بھی کرے. کتنے غریب کی بچوں کی شادی کرا، خبر میں نہیں پوچھیں گا. اللہ، یہ تو سب محشر میں کھلیں گے دفتر. خبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں جو تیری خبر میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستو، ہائے ہائے ہائے، یہاں بول رہا میلاد نہیں منانا، سلام نہیں پڑھنا، فاتحہ حولے. خبر میں گئے تو بھی ان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. اب ہی نہیں جائیں گا بازو والا خبر میں. اس کی خبر میں سوال ہوا تو اندازہ کرو، اندازہ کرو کیا بولتا ہوں گا. علم غیب نہیں تھا ان کو، انہوں ہمارے جیسے تھے. ان کی نعت پڑھنا بدعت تھا، میلاد کا جلوس حرام تھا، ان کی فاتحہ کا کھانا شرک تھا، مدینے کو گئے تو ان کی طرف پلٹنا ناجائز تھا، قبلے کو منہ کرنا، ان کو پیٹ کرنا ثواب تھا. فرشتے بولیں گے اتنا خطرناک تھا تو؟ اتنا ڈینجر تھا؟ فرشتے بولیں گے یہ منوس عقیدہ کہیں کو لایا رے دیوانے؟ میرے کو نہیں معلوم، امیر صاحب یہی شکایت ہے میرے کو. اس کے پیچھے کہیں کو گیا رے. علماء مر گئے تھے، جاہلوں کے پیچھے پڑا. کسی ایک اچھے عالم کو پکڑ لینا تھا، نہیں تھے ورنگل میں. یہاں بول کے گیا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. خبر میں رسول اللہ کی آمد ہوئی، فرشتہ پوچھے گا ما کنت تقول، بتا کیا کہتا تھا. اللہ اللہ، بتاؤ دوستو اب کیا کہتا تھا. بس یہی بولتے رہیں گا، یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا، بولے ویسا نہیں کرنا، یہی بولتے ہیں. لیکن جب خدا کی قسم عاشق رسول کی بات ہوگی، جب ورنگل کا غلام مصطفیٰ اپنی خبر میں جائے گا اور اس کو خبر میں لٹا کر پوچھا جائے گا، بتا ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. کیا کہتا ہے نہیں ہے وہاں پہ، کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا. فی ھذا الرجل، اس مرد کامل کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کہتا تھا؟ آئے ہائے ہائے ہائے. سوچو ذرا، پوری زندگی عاشقیاں نعتیں پڑھ پڑھ کے گیا، نعتیں پڑھا کے گیا، سن کے گیا، سنا کے گیا. پوری زندگی یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے خبر میں گیا. پوری زندگی نبی پاک کی فاتحہ میلاد کرتا ہوا، جشن مناتا ہوا گیا. پوری زندگی نبی آل نبی کی فاتحہ کرتا ہوا گیا. ان کے نواسوں کا، ان کے بچوں کا عرس کر کے گیا. پوری زندگی یا حسین یا حسین یا حسین
زندگی یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کرتا تھا. یہ سارے محبت والے نعرے لگا لگا کے گیا. اب خبر میں گیا تو شاید عاشق سے سوال ہوگا تو وہ یوں ہی کہے گا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی, جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھے جسے ہے ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ.